قوم نے مجھے جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ ہم غریب عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے ماہانہ کے فنڈ سے پیکج کا آغاز کر رہے ہیں۔ غریب گھرانوں کو 2000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ جھکے تھے نہ کبھی جھکیں گے۔ عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بننے کے 24 برس مکمل ہونے پر ملک بھر میں آج یوم تکبیر۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ نواز شریف نے دھمکیاں نہیں دی، دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کے سربراہان سے کوئی بہت تلخ لہجے میں بات نہیں کی، بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بہت شکریہ جناب صدر، مجھے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، آپ کے 5 ارب ڈالر کی جو آفر ہے بہت مہربانی، انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے لیکن پاکستان کے دفاع کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم عالمی دباؤ اور ترغیبات کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے۔ عالمی برادری کو احسن انداز میں پیغام دیا کہ ہمیں اپنا قومی مفاد عزیز ہے، ہم ملک کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ مسلم لیگ نون آج بہاولپور میں میدان سجائے گی۔ نائب صدر مریم نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے۔ بہاولپور میں ہونے والے جلسے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ عمران خان کا بیانیہ اور سیاست دفن ہو چکی، اداروں کو دھمکیاں دینا بند کریں۔ الیکشن کا اعلان حکومت کی آئینی مدت مکمل ہونے پر ہوگا۔ عمران نیازی 6 دن میں واپس نہیں آئے گا کیونکہ بچے کچے لوگ بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ قوم کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں اور جو ہمارے اوپر مشکل وقت ہے اسے ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ 2000 روپیہ ماہانہ غریب آدمی کے لیے فنڈ جاری کر کے اس سے غریب آدمی کو ریلیف ملے گا۔ کل جو رات کو پی ایم صاحب نے تقریر کی وہ ایک دفعہ پھر پوری قوم میں ایک نئی نوید، ایک نئی امید جگی۔ وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف پیکج کے اعلان پر شہریوں کا خوشی کا اظہار۔ مہنگائی کی ستائی عوام کی مشکلات کم ہوں گی۔ پاکستان امریکہ تعلقات کو باہمی رابطوں کے ذریعے سر نو معمول پر لانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کر چکا، تعاون کی بحالی میں بظاہر اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو۔ عمران خان کے پاکستان کی سیاست میں امریکی مداخلت کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات کو درست سمت میں گامزن کرنا چاہتے ہیں، واشنگٹن ان کی بات پر توجہ دے۔ امریکی صحافی جوش روگن کا واشنگٹن پوسٹ میں کالم۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے انتہا، سری نگر اور پلوامہ میں مزید 4 نوجوان شہید۔ 3 روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ حریت قیادت کی شدید مذمت، عالمی برادری سے بھارتی دہشت گردی فوری روکنے کا مطالبہ۔ بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ٹریفک حادثے میں 7 بھارتی فوجی ہلاک، 19 زخمی۔ لداخ میں فوجیوں سے بھری گاڑی سڑک سے پھسل کر دریائے شوک میں گر گئی، بھارتی فوج کی تصدیق۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ 32 اضلاع کی 7 میونسپل کارپوریشنز اور 838 یونین کاؤنسلز میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 35,52,938 رائے دہندگان بلدیاتی نمائندگان کا انتخاب کریں گے۔ 5,226 پولنگ سٹیشنز قائم، حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج اور ایف سی تعینات کی جائے گی۔
तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी। खाम तेल की आलमी कीमत $103 फी बैरल से बढ़कर $119 तक पहुंच गई। माहिरीन का तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज कराची में तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जा रहा है। मुकाबला दिन 2 बजे से देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज में पाकिस्तान की 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस भी शेड्यूल। और फिजाई रास्ते का इंतखाब किया है, गेंद के नीचे आई है और फाइनली एक मरतबा फिर is working for her. She's looking to play. नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद एक और चोटी सर करने में कामयाब। शहरोज काशिफ नेपाल में 8463 मीटर बुलंद चोटी मकालू पर सब सलाली परचम लहराकर 23 दिनों में 3 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। शहरोज इससे कबल ब्रॉड पीक, माउंट एवरेस्ट, मानसलो, कंचनजोंगा, लहुटसे के और K2 सर कर चुके हैं। मारूफ कौमी कोहपैमा सरबाज खान ने तारीख रकम कर दी। सरबाज खान ने 8463 मीटर बुलंद नेपाल में वाक़ दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू बगैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले वाहिद पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। और राइजिंग टेनिस स्टार स्पेन के कार्लोस अल्काराज की फतुहात का सिलसिला जारी। फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम करने वाले राफेल नडाल की भी चौथे मरहले में रसाई। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात में आपको सबसे पहले बताएं कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाना रिलीफ देने का ऐलान किया है। 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिका हुकूमत ने दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद अपने सियासी फ़ायदे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी का ऐलान किया, जिसकी कौमी ख़जाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान किया, क्योंकि ये फ़ैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। इस माशी बहरान में पाकिस्तान और इसके अवाम को साबका हुकूमत ने फंसाया है। ये मुश्किल फैसला मईशत को मौजूदा बहरान से निकालने की तरफ एक अहम कदम है। हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा बनता है। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो मुल्क तबाही के दहाने पर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में मुल्क की सियासत की रगों में नफरत का जहर भर दिया। अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए नाम निहाद खत की साजिश खड़ी।
سابق حکومت نے حقائق پر پردہ ڈال کر ملک کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا اور ملک کو 20,000 ارب روپے کا مقروض کر دیا۔ IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں۔ ان کی سخت شرائط آپ نے مانی، ہم نے نہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں۔ ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا۔ عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سابق حکومت نے 4.25 سال کی حکمرانی کے بعد ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ مسلسل جھوٹ اور دشنام درازی سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے قومی مفادات اور سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی، ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا۔ حالانکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ایک نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا۔ گزشتہ 4.25 سال میں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی۔ پاکستان صحافت اور اظہار رائے کی آزادیوں کے عالمی انڈیکس میں کئی درجے نیچے چلا گیا۔ پاکستان کو صحافت کے لیے بدترین ملک قرار دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو آزادیاں چھیننے والے آمروں میں شمار کیا گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی ہم نے سب سے پہلے سابق حکومت کے اس مجوزہ منصوبے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا، جس کا مقصد میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھیننا تھا۔ ہماری حکومت نے سیاسی گروہی تقسیم سے بالاتر ہو کر عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ مل کر امانت اور دیانت کے ساتھ شبانہ روز محنت کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں اور میری کابینہ اپنے ہر فیصلے کے لیے آپ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ میرا پوری قوم، خاص طور پر سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیں جس میں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے، جہاں تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے، جہاں قومی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہو۔ درسگاہوں کے دروازے کھل جائیں، نفرت گاہوں کے در بند ہو جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ماضی میں بھی ہم نے مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کیا۔ ہم ہر مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہیں اور ہر وہ کام کریں گے جس سے قومی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ شریف نے کل رات کو ایک قوم سے خطاب کیا جو بڑا سراہا گیا ہے اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ خاص طور پر شہباز صاحب نے میں کی بات نہیں کری اور لوگوں کے کام کی بات کری۔ جو پیٹرول اس سے ایک دن پہلے اور ڈیزل جو مہنگا کیا گیا تھا، جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل مہنگائی آئے گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نہ کرتے
اور حکومت پاکستان یہ خرچہ برداشت کرتا تو اس سے اور زیادہ مہنگائی آتی روپے کے ڈی ویلیو کی ہونے کی صورت میں. اور پیٹرول بڑھانے کے بعد نہ صرف روپے کے اندر استحکام آیا ہے اور 2-2.5 روپے کی قیمت بڑھی ہے، قدر بڑھی ہے، بلکہ اسٹاک مارکیٹ کی بھی ایک اچھی وہ پوزیشن آئی ہے. اور بینکوں کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز آئے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قائبور بھی کم ہوگا اور حکومت کے پاس جو پریشر ہے لیکویڈیٹی کا وہ بھی بہتر ہوگا. لیکن بہرحال شہباز صاحب کی ایک یہ روایت بھی ہے غریب پرور ہونا، اور جو ہمارے غریب پاکستانی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی مدد کرنا ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. جو مہنگائی کا طوفان پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ کر کے تدارک کرنا ضروری ہے. ہم پورا تدارک تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن جتنا ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے. شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کا انعقاد کیا ہے. اس وزیر اعظم سستا پیٹرول سستے ڈیزل اسکیم کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 1,40,00,000 پاکستانی گھرانے، جس کو انگریزی میں 14 ملین ہاؤس ہولڈز کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر 8,40,00,000 لوگ شامل ہیں، جو کہ پاکستان کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، ان 8,40,00,000 پاکستانیوں کو یا 1,40,00,000 گھرانوں کو ان کو وظیفہ دیا جائے. اور انہوں نے فوری ان کی 2,000 روپیہ جون کے مہینے میں دینے کا اعلان کیا ہے، جس سے کہ حکومت کو 28 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. ان میں وہ ہاؤس ہولڈز یا وہ گھرانے بھی شامل ہیں، وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہیں جو بسپ کی ریسیپینٹس ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریسیپینٹس ہیں، جن کی کل تعداد 73 لاکھ ہے. اور ان 1,40,00,000 میں اگر ان 73 لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد 67 لاکھ بچتے ہیں. 67 لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت بسپ سے پیسے نہیں مل رہے، لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی سکور 37 سے کم ہے، جو یعنی کہ 37 پرسنٹائل سے کم ہیں. یہ تقریباً 37% غریب ترین لوگ، 1/3 سے ذرا سے زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں ان کو ہم یہ پیسے دیں گے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کو ہم فل فور 1 جنوری کے بعد سے یا اگلے 2 دنوں کے اندر کل کے ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو 2,000 روپیہ وزیر اعظم سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے. جو باقی لوگ ہیں، اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے، کہ جن کی ماہانہ آمدن گھریلو ماہانہ آمدن 40,000 روپے سے کم ہے، وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناختی کارڈ لکھ کے بھیجیں، اپنا نام بھی نہ لکھیں. اور یہ خواتین جو بسپ کی ریسیپینٹس ہیں، ہیڈس آف ہاؤس ہولڈ، ہم وہی سسٹم چل رہا ہے، تو ہم خواتین کو، میرڈ خواتین کو یہ پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا میرڈ یا وڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناختی کارڈ کو ہم کو بھیج دیں. اگر ہم ان کو 1-2 دن میں 3 دن میں ویریفائی کر لیں گے، اگر ان کی ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فل فور 2,000 روپیہ مل جائے گا، اسی اسکیم کے تحت، وزیر اعظم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت. فون نمبر ہے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جس کو ہم لکھتے ہیں 786. یہ فون نمبر ہے. یہ 786 پہ آپ 1 جون سے ہمیں فون کیجئے، اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں. یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی، ہم ان کو فل فار ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن ہوں گی، چاہے وہ بیوہ ہوں، شادی شدہ ہوں، اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام، اس پہ بسپ کا پروگرام لائق ہے، اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن زیادہ میں اس وقت کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون اپنا وہ نمبر بھیج دیں ہم کو. جن لوگوں کی انکم 40,000 سے کم ہے، ہم ان کو یہ 2,000 روپے دے دیں گے، جو ہمارے حساب سے 1,40,00,000 گھرانے پاکستان میں ہیں. ایسے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کی انکم 40 سے کم ہے، ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ 31,373 روپے ہے. اگر 40,000 بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو 5% ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول پہ کے مد میں پیسے.
اور 31 ہے تو ان کو 5 سے زیادہ دے رہے ہیں, تقریباً ان کو 8% دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس جس طرح نکالا جاتا ہے تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت اوسطاً ایک پاکستانی کنزیومر جو ہے وہ اپنے 5% ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتا ہے, تو ہم 5% پہ ان کو دے رہے ہیں. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شہباز شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکارپوریٹ کریں گے بجٹ کے اندر. ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا, اور یہ کیونکہ کنفیوژن ہو سکتا ہے, بہت ساری ہماری بہنیں دیہات میں رہتی ہیں اور اتنی خواندگی نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا ہم نے آپ جانتے ہیں کہ بس کے ریسیپینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈبلنگ ہو رہی ہے. ان کو پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں, پھر بھی مل رہے ہیں, لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو پھر مل جائیں, کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رہے گا. لیکن آئندہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم ڈبل پیسے نہیں دیں گے, اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے. لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا, اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے. تاحت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو, جب انشاءاللہ سستا کر لیں گے, جب سستا ہو جائے گا دنیا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی, تو پھر اس کو کم کر لیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شازیہ مری صاحبہ کا, ڈاکٹر عصمت کا, فخر صاحب کا جو پاس کے بسپ کے سیکٹریز ہیں, اور شازیہ مری صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں, کہ ان کا تعاون کا, اور تمام وزراؤں کا جنہوں نے مجھ سے تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فی الفور آ جائے گا. آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی, ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کی رجسٹریشن لی جائے. وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا, لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے, لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. خاص طور پہ ڈومیسٹک جو امپلائیز ہوتے ہیں وغیرہ, وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. اور کیونکہ ڈیزل کی پرائس بھی بڑھی ہے, تو اس کا بھی اندازہ ہے کہ بسوں کے کرائے بھی بڑھیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ اس کو موٹر سائیکل اونرز پہ صرف مختص نہیں کیا ہے, ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم 40,000 سے کم ہے, ان کو ہم نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسیج بھیج دیں. جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں, میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں, ان کو میسیج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم پیسے ڈائریکٹ دے دیں گے. جو 67 لاکھ لوگ جن کی 40,000 سے آمدن کم ہے گھریلو, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفے دار نہیں ہیں یا ریسیپینٹس نہیں ہیں, وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے 786 پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے دنیا بھر میں, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. خواتین کو یہ پیسے دیں گے, تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو, جس کی ہاؤس ہولڈ انکم چاہے اس کے بیٹے ہوں, شوہر ہو یا خود ہو, وہ پیسے کما رہی ہو, ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہے, وہ ہم کو میسج بھیجیں, انشاءاللہ ان کو فل فور پیسے دیں گے. بہت شکریہ. میرا نام زاہد فاروق ملک ہے, میں بولنے سے ہوں. جی, آپ لوگ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں 2000 کے میں, یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پڑے گی نمبر 1, اور جو آپ نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا ہے اس سے آپ کو کتنی انکم ہوگی, یہ ذرا کمپیریزن کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بوجھ ڈالا ہے انف ہے کہ اس طرح کا بوجھ اور بھی ڈالیں گے عوام کو. زاہد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا, بہتر سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. 28 ارب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کاسٹ آئے گی. میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 28 ارب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ 37 جن کا پاورٹی اسکور سے کم ہے اور 40,000 سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے, ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ 14 ملین فیملیز, 1,40,00,000 فیملی کو 2,000 روپے کے حساب سے 28 ارب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی, اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو تقریباً 2 کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل ملا کر. میں مجھے نمبر دینے دے, پھر میں آپ بتا دیجیے گا, میں جواب دے دوں نا, میں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. 2 کروڑ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا تقریباً
30 रुपए से फ़र्क हुआ तो 60 अरब रुपए का ये हुकूमत को नुकसान जो है उसमें बचत हो जाएगी। मैं यहाँ पे अगर आपकी इजाज़त हो तो ये भी कह दूँ कि 60 में से 2.5 निकाल के जी कि ये भी बता दूं कि 80 कल आया था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक नंबर दिया है कि 80% से ज़्यादा पेट्रोल जो है 85% पेट्रोल जो है वो 40% अमीर तरीन घराने पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो सबको पता है कि गाड़ी वाला इस्तेमाल ज़्यादा पेट्रोल करता है, जिसकी बड़ी गाड़ी होती है वो ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो 40% घराने जो अमीर तरीन घराने हैं वो 85% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पेट्रोल की सब्सिडी जो आप दे रहे थे वो आप ज़्यादातर अमीर लोगों को दे रहे थे। जो उल्टी गंगा है कि एक एवरेज पाकिस्तानी है उसकी इनकम जो है वो 35,000 रुपये और जो एवरेज पेट्रोल का रेसिपिएंट है सब्सिडी का उसकी इनकम लाख रुपए है, तो ये तो बहुत नामुनासिब बात थी। तो इसलिए ये किया गया है। जी मजीद बोझ भी डालेंगे, ये मेरा सवाल था। जी पेट्रोल का सवाल ये है कि अभी बात की जा रही है कि अभी जो 30 रुपये का इजाफा किया गया है इसमें मजीद यानी यकम से मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो अभी भी बदस्तूर उस पर मौजूद है। जी एक तो ये क्लियर कर दें कि क्या यकम से ऐसा कोई इम्कान है, और दूसरा सवाल ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की भी बातें सामने आ रही हैं कि मरहला वार जो IMF से तय हुआ है, उसमें भी थोड़ी रोशनी डालें कि वो किस नौइयत की होगी। जी मैं इसमें बड़ी अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि क्या प्रोग्राम था जो कि इमरान खान की हुकूमत में शौकत तरीन साहब ने जो IMF से किया था पेट्रोल की मद में, वो भी पहले बताता चलूँ आपको। तो पेट्रोल की मद में जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि 1 पैसे की सब्सिडी नहीं होगी, उसके बाद 30 रुपये का इस पर लेवी लगेगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर 80 रुपये का हुकूमत को 84 रुपये का नुकसान था डीजल पे, तो पहले 84 रुपये बढ़ाएँ, उसके बाद 30 रुपये की लेवी बढ़ाएँ, तो वो बढ़ गए 114 रुपये। उसके बाद 144 की प्राइस थी तो ये हो गया 258 रुपये और इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएँ। तो शौकत तरीन साहब के फार्मूले पे इमरान खान की जो अहद इमरान खान ने किया था, मुआहदा किया था IMF से, उसके तहत डीजल की कीमत 300 रुपये होनी चाहिए थी और पेट्रोल की कीमत भी तकरीबन 260-270 रुपये होनी चाहिए थी। हम उस फार्मूले पे नहीं जा रहे, ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर और ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। तो जब ये बात करते हैं कि वो कहीं ये क्या हम कर रहे हैं, तो ये जो मेरे हाथ है वो इन्होंने बांधे हुए थे। ये मुआहदा शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब ने किया था, नंबर 1। नंबर 2, जो शौकत तरीन साहब बार बार कहते हैं कि वो पैसे रख के चले गए, वज़ीर स्टेट भी यहाँ पे बैठी हैं, मैं भी इधर बैठा हूँ, हमें बता दें, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है कि कहाँ पैसे रखे हुए हैं। मैं बड़ी खुशी से वो पैसे इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन कोई पैसे नहीं रखे हुए। इनफैक्ट जहाँ पे वो ये कह के गए थे कि IMF से जिन्होंने ये कहा था दिसंबर में कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, वो जब हम आए तो 1300 अरब रुपए का 1332 का तखमीना था। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ मुझे नहीं दी गई है, ये प्रेजेंटेशन उनको भी दी गई थी। ये मेरे आने से एक दिन पहले की प्रेजेंटेशन थी जो मुझे दी गई थी। और ये आप लोगों में से भी कुछ लोग आप में से जो ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री के कागज़ निकाल लेते हैं, उनको सबको ये पता है कि ये बात तय है। तो ये बात दुरुस्त है। अब आपका जो सवाल है कि क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो मुझे ये नहीं पता है। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। मैं सीरियसली वो अभी तक तो हमारे पास पहले इसका सिस्टम ये है कि ओगरा की समरी आती है, वो पेट्रोलियम जाती है, पेट्रोलियम से फाइनेंस जाती है, फाइनेंस के बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाती है, तो बड़े स्टेप्स होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। नहीं, ये तो पहली का पूछ रहे हैं जी आप हैं। बिजली की अभी तो कोई समरी नहीं है मेरे पास बिजली के प्राइस बढ़ाने की। जी भाई। जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया है। महंगाई जो आएगी, जो गरीब आदमी का होगा 2000 रुपये से उसका असर कुछ नहीं होने वाला। सर, गुजारिश ये है कि आप तो ये बता दें कि IMF से अब कब मुआहदा होने जा रहा है और ये जो किस्त आनी है ये कब तक आ जाएगी। सर, IMF से जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहाँ पे अदारों की निजकारी का बहुत ज़्यादा दबाव आया है और एज़ पर जो हमारा प्लान शेयर किया गया था कि 2 पावर प्लांट की निजकारी हमने जून 2022 तक करनी है। अब इस प्लान पर क्या अमल दरामद होता होगा, अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। इन 2 पावर प्लांट्स की निजकारी का क्या टाइम पर किया गया? जी
اگر پہلے کوئی IMF سے نچکاری کی بات ہوئی تھی تو میں اس کا مطلب مجھے پتہ ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی، لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھے اویئر نہیں ہے. اس بار جب ہم دوحہ گئے تھے تو نچکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن نچکاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ IMF کہہ رہا ہے، نچکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے. حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹس نہیں ہونے چاہیے، نہ ڈسکوز ہونے چاہیے. میرے پاس پرائیویٹائزیشن کے جو چیئرمین تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے جب میں وزیر بنا تھا، وہ نچکاری کا پلان جس کے اندر یہ 2 کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا. اب پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں اس پہ زیادہ اویئر نہیں ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں. جب میں ایک بات ذرا منسٹر صاحب آپ کی اجازت سے، اور آپ کی سوال کے جواب میں جو آپ نے یہ کہا یہ 2000 روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افراط زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ جو پیٹرولیم پرائس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے. یہ آپ کا اسیسمنٹ ٹھیک قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں، ہم قرضہ نہ لے رہے ہیں، یعنی اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں. قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے، اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں. جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں 15 21% تک انفلیشن پہنچا تھا، وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس لیے پہنچا تھا، اس میں سے 68% انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں. بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں افراط زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے. جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، IMF کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی جون کے مہینے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی، پیسے اس کے بعد آئیں گے. ایکچولی جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں. جی جو بھائی جو کھڑے ہوئے، ایک منٹ سب کے ایک سب کا سوال دے کے آؤں گا. اس بھائی سے شروع کرتے ہیں. میں بھی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سر یہ بتا دے رہے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کو جب اپوزیشن میں تھے عمران خان کو آپ مہنگائی اور مہنگائی نام کرتے تھے. آج ایک بار پھر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات بھی بڑھا دی، باقی چیزیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں. کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب یہ وہ بھی ٹھیک ٹریک پہ تھا. نہ اللہ نہ کرے یار، وہ مطلب وہ اس ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں. وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے، وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا. خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے. کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی. کبھی بھی لوگوں کی خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی. اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لیے تو پوری دنیا قربان ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا، اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا، وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتی. آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی کا ہے. سبسڈی کا تھا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے جو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. لیکن امیر لوگوں کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر 4000 روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں. میری اپنی کمپنی کو آپ 12 لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو مطلب مجھ جیسے امیر آدمی کو سبسڈی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو ہم نے مجھ جیسے لوگوں کی سبسڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگوں کی، لیکن غریب لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی، تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر اعظم پاکستان نے رات کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کا 40 روپے کلو آٹا بیچیں گے. تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے، اور ہم چینی بھی انشاءاللہ 70 روپے کی بیچیں گے. تو یہ 2 چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں. جی میں آ رہا ہوں. جی یہ ایک منٹ میڈم، ابھی ایک منٹ سب بیٹھو. یہ میری بہن یہ خاتون سے سوال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو انہوں نے اپنے پیسے لے لیے تھے، اس حوالے سے آپ
آپ کا کوئی فائنل ہوا ہے کہ کیا وہ پاکستانی بینکوں میں رہیں گے؟ اور سیکنڈلی ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں جو امپورٹ پہ بین کے چکر میں ان کی جو پرسنل گفٹ ہے اس پہ بھی لگا دیا گیا ہے. جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں، سعودی عرب کے جو پیسے ان کے 3 بلین کا ڈپازٹ پڑا ہے، وہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے سوئٹزرلینڈ میں 3 دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی. تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی دسمبر میں ڈیو تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہی فرما چکے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے، میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن جولائی میں اس کی بات کروں گا. جی سر، میں جی بیسک جو فگرز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ آپ کو بجٹ میں اور بجٹ سے پہلے اور آئندہ مالی سال میں جو بیسک ریلیف والیوم ہے آئی ایم ایف کے پیکج سے وہ کتنا ہے اور قرضوں کے اتارنے میں کتنا ہے اور سیکٹر ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے. ریلیف سامنے قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہے، سیکٹر ڈیٹ کا پہاڑ کھڑا ہے. جی اب جو پیکج آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کو ریلیف والیوم جو پورا مل رہا ہے اس پیکج سے کتنا مل رہا ہے، لہٰذا آپ کو بجٹ بنانے میں کتنی آسانی ہوگی؟ ٹوٹل فورن انفلوز. جی جی دیکھیں، آئی ایم ایف سے $3 بلین آنے کے ہیں، اور جو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کو 1 سال ایکسٹینڈ کر لو اور پروگرام کے اندر $2 بلین اور ڈال دو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ $2 بلین ڈال بھی دیں گے. تو آئی ایم ایف سے 3 کی جگہ 5 ہو جائیں گے. اگر 5 نہیں بھی ہوتے تو 4 تو ضرور ہو جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کے پیسے جو آپ سب جانتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کی بیٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے ضروری سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور دوسری جگہ کھل جاتی ہے. مثال کے طور پر اسی مالی سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1 بلین سے زیادہ ہم کو ورلڈ بینک کے پیسے مل جائیں گے پیس اور رائس میں. جب ہم کو رائس کے پیسے ورلڈ بینک سے ملیں گے تو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پیسے ملیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی کچھ پیسے ہمارے ساتھ اور ہیں. اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 1.5 ملین نومبر سے پہلے ایک اور آئیں گے. ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ $8.9 بلین کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئی ایم ایف سے یہ ان لاک ہو جائے گا تو بہت زیادہ پیسے ہم کو ملٹی لیٹرل سے اویلیبل ہیں جو مل جائیں گے. میں انصاف سے پوچھ کے پھر آپ کے پاس آتا. جی بھائی، تو کیا وہ پولیٹیکل پریشر اب آف ہو گیا ہے 25 مئی کے بعد؟ ایسا لگ رہا ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو پولیٹیکل پریشر ہے، کیونکہ اگر آپ 10 روپے بڑھا رہے ہوں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو کیا وہ پولیٹیکل پریشر ایز آف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا؟ دوسری بات، کریم صاحب اس کا پورا بریک اپ دیتے رہتے ہیں کہ جی میں نے پروونسز سے اتنا کہا تھا، میں نے کمپنیوں کے ڈویڈنڈ کی بات کی تھی اور یہ کی تھی. اور لاسٹلی یہ جو آپ نے جو امپیکٹ کے جو امپورٹ ڈیوٹیز آپ نے وہ لگائے ان کا امپیکٹ بہت ہی منیمم ہے. مطلب ڈراسٹک کٹ ہونا جب تک امپورٹس میں نہیں ہوگا سر، یہ چیز جو ہے نا بیلنس آف پیمنٹ وہ نہیں ہوگی. جی جو شوکت ترین صاحب یہ جو حساب دے رہے، میں سارے جواب دوں گا آپ کو. تو جو شوکت ترین صاحب جو حساب دے رہے ہیں کہ میں نے صوبوں کو اتنا کہا تھا، صوبوں نے کچھ کہا تھا؟ ٹھیک ہے، مطلب میں یہ کہہ دوں کہ برج مجھے 10,000 روپے دے رہا ہے تو برج کے بھی تو منہ سے ہاں نکلنا چاہیے نا کہ صرف میرے ہی منہ سے ہاں نکل جائے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ بھی ناکافی ہے. مطلب وہ کہیں سے حساب نہیں ملتا ہے. اور شوکت ترین صاحب نے جس دن، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ پروگرام آئے گا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک پروگرام جوائنٹ سیکرٹری ادھر سے آئے تھے پرائم منسٹر آفس سے اور انہوں نے بتا کے گئے تھے اور یہ تو بڑے نالا تھے. اب یہ جا کے آپ کو فیکٹس کو چینج کر دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اب یہ بات چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پریشر ایز وائی. دیکھیں کل جو ہم نے یہ کام کیا ہے وزیر اعظم نے پرسوں، اس سے پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے کھویا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے، خواجہ آصف نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ اگر ریاست میں اور پولیٹیکل کیپٹل میں چوائس کرنی ہے تو وی ول لوز پولیٹیکل کیپٹل. ہم اپنی ریاست بچائیں گے. پاکستان ہوگا تو سیاست کر لیں گے. پولیٹیکل کیپٹل کبھی کم بھی ہوتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے. نواز شریف اللہ کی مہربانی سے 40 سال سے سیاست کر رہا ہے، کبھی بھی پنجاب میں الیکشن نہیں آ رہا ہے.
तो कोई ना कोई वजह तो है ना, कुछ तो करना। मियां नवाज शरीफ को कुछ सियासत तो आती है ना मेरे ख्याल से, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र ना करें। पॉलिटिकल कैपिटल भी हमारा आ जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर भी हम फेस कर लेंगे, और हम वी विल बी बैक इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल भी सही कर लेंगे, मुल्क को भी सही कर लेंगे। मुल्क सही होगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह, पाकिस्तान सही होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सही होगी। जी भाई, ये जो पेट्रोल वाले भाई थे, हाँ जी, एक मिनट, ये पेट्रोल वाले भाई को जी भाई, अच्छा ये बहन का भी जो सवाल था, देखें इंपोर्ट के ऊपर ये बड़ी एक बातें आ रही हैं कि बहुत सारों को रोका गया है। पर्सनल आइटम्स अगर आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो कोई नहीं रोका गया, कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आप जो देखें, होता ये है कि अगर आपने इंपोर्ट पे बैन लगाया, मैंने चॉकलेट्स पे मिसाल के तौर पे बैन लगाया है, परफ्यूम पे बैन लगाया है, तो हमको ये डर होता है कि हमारे जो खेपिए भाई हैं वो लेकर आ जाएंगे, और ख़वातीन भी होती हैं इसके अंदर, वो लेकर आ जाएंगी। अगर आप 10 किलो चॉकलेट लेके आ रहे हैं या 100 बोतलें परफ्यूम की लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो पर्सनल नहीं है। अगर आप उस महीने 15 मरतबा दुबई जा चुके हैं या 9 मरतबा बैंकॉक जा चुके हैं, तो शायद वो पर्सनल नहीं है, वो फिर खेपी हैं। हम उन्हीं को रोक रहे हैं, प्रोफेशनल्स को रोक रहे हैं, हम प्राइवेट लोगों को नहीं रोक रहे। आप चले जाइए, चॉकलेट ले आइए, थोड़ी बहुत रीजनेबल अमाउंट, कोई भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब आप ये खुद देखें ना कि कोई किसी को नहीं रोकता। अब पहले तो ये सब आ गई, एक ही तस्वीर थी, एक तस्वीर थी पूरे पाकिस्तान में, एक जो बार बार चल रही थी, ठीक है, दूसरी किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई है। और वो तस्वीर भी देख लीजिए कि वो क्या एक वो होता है, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और आपको पता है ये केपीए जो है ना वो मॉडर्न हो गए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। आप बता दें कस्टम वालों की जो मामला है उनके आप बता दें इतने की जायज है। यार मेरी बात सुने भाई, मैं 1 मिनट में आ गया, सब पे आऊँगा कि अगर कोई 1 आध 2 परफ्यूम ले आता है, 1 आध 2 चॉकलेट ले आता है, 6-7 चॉकलेट ले आएगा तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन खेपियों को सिर्फ रोक रहे हैं। अगर आप 15 मरतबा दुबई गए तो फिर मेरा हक है या नहीं है? ये आपके ही मुल्क के पैसे बचा रहा हूँ ना। जी भाई, वो हाँ यार वो बता दो कितना पेट्रोल होता है, ताकि मैं ओगरा वालों को भी पकड़ूंगा। बताया नहीं, क्योंकि ये पेट्रोलियम वालों की और ओगरा वालों की ये कैलकुलेशन है। 9,19,422 मैट्रिक टन अप्रैल की कंजम्पशन है डीजल की, और 7,72,000 के करीब लगभग जो है वो पेट्रोल की कंजम्पशन है। इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करें अगर, तो वो जो पैमाना है 1395 और 1125 वाला पर लीटर 1 टन में जितना होता है, वो बनता है 1 अरब लीटर के करीब। तो आपका जो इम्पैक्ट बनता है, मैं ये तो बोला 30 रुपए अगर बढ़ाया है, तो ये कम से कम जो आपका 70 अरब रुपए के करीब इम्पैक्ट आएगा। या रेवेन्यू आप कह रहे हैं नुकसान कम, चलो इसी तरह कह रहे कि आपका नुकसान कम हो जाएगा महाना 70 अरब रुपए से। इसमें से 4 आइटम नहीं है, एक मिट्टी का तेल नहीं है इसमें एलडीओ नहीं है, इसमें एलडीओ नहीं है, इसमें तो 1 अरब 15 दिन का बनता है, 2 महीने का 2 अरब हुआ ना। जी तो आपने तो 5 दिन भी नहीं बर्दाश्त किया ना, आपने 5 दिन का भी डाल दिया, यकम से कर लेते हैं। आप 5 दिन की कैलकुलेशन मुझे बता दें कितना इफेक्ट बनता है, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। अरे चल छोड़े, कॉम्प्लीमेंट्री सर मेरा क्वेश्चन। शुक्रिया। नहीं आप सवाल तो पूछो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था, ये फ्री में एडवाइस दी है। डीजी मीडिया साहब जो जरा जल्दी में है। नहीं मैं बिल्कुल मैं जल्दी में नहीं हूँ। जा रहे हैं ये अपना, मैं सर क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि माजी की गवर्नमेंट में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो जेली जो रकमों की मुंतकली है उसके इंकशाफात होते रहे। 9 लाख के करीब लिस्ट जो है वो उन्होंने डाली थी, जो उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन और दीगर जी हटा दिए थे। जी ठीक है सर। अब शादिया मरी साहबा आ गई हैं, वो कह रही है कि हम पुराने लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो जो 2 नंबर लोग थे वो शामिल कर रहे हैं या बाकी गरीब लोग शामिल करेंगे। मेरा क्वेश्चन टिपिकल ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का पाकिस्तान का शायद थोड़ा कम मिला, क्योंकि आपका जिस तबके से तल्लक है वो नीचे ये गरीब लोग जो छोटे लोग हैं उनका आपको अंदाजा नहीं है। मेरे ये जाती नॉलेज में बात है, वहाँ पर बैठा हुआ एक गांव में बंदा यहाँ पे जो कंप्यूटर पे जो ऐड करता है, एक शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करके तो उनको पैसे उनको पहुँच जाते हैं, 2000 इनका कमीशन बन जाता है, और बाकी वो 12,000 या 14,000 उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह ये पैसे दिए जाते हैं। मैंने डॉक्टर सानिया निश्तर के नोटिस, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं सीरियसली कॉम्प्लीमेंट्री भाई मैं सवाल समझ गया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आपका समझ गया हूँ। शाजिया मरी साहिबा ने 1 मरतबा से ज़्यादा मरतबा कह दिया है, आप पता नहीं क्यों ये बात आप नहीं समझ रहे। आप लोग 8 लाख या 9 लाख लोगों को जिनको बिस्क रेसिपिएंट्स को हटाया गया था उनको वापस नहीं शामिल कर रहे, उनको एक राइट दे रहे हैं कि वो अपनी अगर उनको इस पे लग रहा है कि उनको गलत हटाया गया तो उनको अपील का राइट दे रहे हैं। उसमें से हो सकता है कि 5-10 हज़ार जो है वो सही वापस आ सकें, बाकी मेजॉरिटी वापस नहीं आएगा, लेकिन उनको अपील का राइट दे रहे हैं, दैट्स ऑल। दूसरी बात ये भी याद रखें
کہ جو 2000 روپے مہینے کے لیے کوئی بےایمانی کر رہا ہوگا تو وہ کوئی میرے خیال سے کوئی بہت صاحب ثروت تو نہیں ہوگا. جی بھائی. اچھا مفتی صاحب آپ نیچرلی آپ رائٹ اور ڈفرینٹ سے منسٹر ہیں اور بزنس مین ہیں, آپ یہ بتائیں کہ فوج کا جو بجٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے نمبر 1, اور ٹوٹل ان کی اماؤنٹ ان کو کتنی جاتی ہے, اس میں نیوی کو, آرمی کو اور فضائیہ کو. جی میں سن رہا ہوں. کل ہمیں وہ بریفنگ دے رہے تھے حسن اقبال صاحب, آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں 2-3 ارب ڈالر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ 4 ارب ڈالر کے لیے نیچرلی 3-4 دفعہ جا چکے ہیں, کیا وہ صحیح فرما رہے ہیں یا آپ صحیح فرما رہے ہیں؟ جب بھی احسن اقبال اور میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ غلط الگ باتیں کر رہے ہیں تو وہی صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں, لیکن جو احسن اقبال صاحب بھی بات کر رہے ہوں گے میں اس کی ذرا سا اس کو آگے چلا دوں کہ 1 یا 2 یا 4 ارب ڈالر سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم IMF سے ریلیشنز رکھ رہے ہیں تاکہ پوری دنیا سے پیسے آ سکیں. وہی بات کر رہے ہوں گے, وہ بھی میں بھی خاص سے وہی گزارش کر رہا ہوں. ڈیفنس کے مجھے ایئر فورس, نیوی اور آرمی کا منہ پہ یاد نہیں ہے, میرے خیال سے 1390 ارب روپے کا لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا یا 1450 ارب روپے کا تھا, سم تھنگ لائک ہے. نہیں میرے خیال سے یہ کتنے کا تھا, 1340 ارب روپے کا بجٹ تھا. تھوڑی سی شاید سپلیمنٹری گرانٹ آئیں گی تو 1400 ارب روپے کا بجٹ ہوگا. اب آپ میں کس چیز سے پرسنٹیج نکالنا چاہ رہے ہیں, ٹوٹل بجٹ سے یا جی ڈی پی سے؟ 1400 ارب روپے 2% ہوتا ہے جی ڈی پی, جو 2 سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا اگلے سال کی جی ڈی پی سے. جی ہاں جی ایک منٹ, آپ یہ شعیب سے شروع کر کے پھر ادھر آؤں گا, آپ کے درمیان میں ہوں گا. شعیب کے بعد آپ اور پھر شاہ زیب. ڈیمانڈ اور سپلائی جو بورڈرز اس وقت اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی سیز کو کیسے متعلق کریں گے, پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کب متعلق ہو کے اپنا رول پلے کرے گی. سمجھ نہیں آتا, ملک میں 80 لاکھ ٹن چاول ہے, تب چاول مہنگا ہو رہا ہے, 10 ملین ٹن جو ہے وہ ملک میں مکئی ہے, تب بھی فیڈ مہنگی ہوگی. تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی. بھائی یہ شعیب بھائی یہ سوال جو آپ کا ہے یہ بالکل ہم بھی دیکھ لیں گے, لیکن یہ جو اے سیز اور ڈی سیز کا یہ جو کام ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جو صوبے ہیں چیف سیکرٹری صاحبان یہ اس پہ لگے ہوئے بھی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. کبھی کبھی آپ ان کی مجبوری بھی سمجھیں کہ مارکیٹ فورسز کے سامنے ایڈمنسٹریٹو میجرز نہیں چلتے. اگر مثال کے طور پر دیکھیں, اب یہ دنیا بھر میں ایڈیبل آئل مہنگا ہو گیا ہے. اب آپ جتنے بھی اے سیز کو بھیج دیں, ڈی سیوں کو بھیج دیں, مطلب ایڈیبل آئل اگر پیچھے سے سپلائی مہنگی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. جی بھائی میں آؤں گا آپ دونوں کے پاس آؤں گا حضرات کے پاس, لیکن ایک منٹ. جی سابق وزیر خزانہ آپ کے ہی جماعت کے جو ہے اسحاق ڈار صاحب, وہ بھی IMF کی جو ابھی معاہدہ اس کو نہیں مان رہے, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. حکومت کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ اس ایگریمنٹ سے آپ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے؟ اچھا, میں نے یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کا کوئی ایسا بیان نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میں یہ بات مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ضرور کی ہے کہ نئی حکومت آ کے نیا پروگرام میں جانا چاہیے. میں مصطفیٰ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب ہم مینڈیٹ لے کر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آئیں گے تو پھر ہم نیا پروگرام اگر کرنے کی ضرورت ہوگی تو کریں گے. ابھی تو ہم یہی پروگرام کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. جی بھائی سر یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کو بتایا چائنا سے ہمیں کوئی فریش فائنینشیل پیکیج مل رہا ہے یا جو سیف ڈپازٹ ہے اس میں دوسری ہو رہی ہے, اس کا بھی بتائیں کہ چائنا کتنی ہیلپ کر رہا ہے اس کرائسس میں پاکستان. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ہفتے کے اندر اگلے ہفتے کے اندر آپ کو کوئی بہتر خبر دیں گے چائنا کے کسی حوالے سے. جی بھائی کسی آپ کو رہ گیا ہے؟ جی آخری رہ گیا. آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے کل کہا کہ یہ جو پیکیج ہے اس کو اگلے سال بھی کاؤنٹ دیں گے. آپ نے اس کو جو بجٹ سے دی ہے BIDSP کو وہ 300 ارب روپے, تو کیا آپ اس کو امینڈ کریں گے, 300 کریں گے؟ نہیں امینڈ کریں گے. اس کو بڑھائیں, کتنا بڑھائیں گے اس کو؟ یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. وہ 28 کا تو دوسرا یہ کہ جب آپ IMF ٹاکس میں گئے تھے تو پچھلی گورنمنٹ نے کوئی راشن کارڈ کا جو انتظام تھا 29 ارب روپیہ انہوں نے ڈائیورٹ کیا تھا BIDSP. تو یہ جو ابھی آپ نے 28 ارب روپیہ دیا ہے یہ اسی 250 ارب روپے کے اندر ہے یا اس کے اوور اب 250 ارب روپے؟ جو راشن کی اسکیم تھی وہ میرے بھائی تیمور جگڑا صاحب نے مجھے بھی ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام احساس کی جگہ بینظیر انکم سپورٹ کہہ دیا ہے. حالانکہ وہ اس سے وڈرا تو پہلے ہی کر چکے تھے, وہاں پہ انہوں نے اپنی الگ اسکیم شروع کر دی تھی, لیکن اس وقت وہ ان کو موڈ نہیں ہے تو راشن کی اسکیم تو ہم نے ختم کر دی ہے. ہمارے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے
جو ہم اس کے لیے مختص کر رہا تھا وہ پیسے ہم نے استعمال کر لیے ہیں. جی اب آخری سوال ہے چلو دو آخری سوال, یہ آخری ہے پھر وہ ایک دم آخری بالکل آخری ہوگا. یہ بتائیے گا آپ نے بھی وہی کہا کہ ہم IMF کو بنا لیں گے, شوکت ترین صاحب نے بھی ان چیزوں پہ یہی کہا اور دونوں تقریباً ناکام ہیں. بھائی میں جی ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس پروگرام جو آپ نے میئرز دے رہے ہیں اگلے سال کی گروتھ نمبر پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ بھائی آپ خود سوچیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں IMF کو منا لوں گا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 80 روپے ڈیزل کے اوپر اور 40 روپے پیٹرول کے اوپر نقصان کر کے نہیں بیچ سکتے. یہ ریاست کیسے نقصان برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کو میں نے خود گزارش کری ہے کہ 40% امیر ترین گھرانے 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں, تو غریب لوگوں سے لے کر امیر لوگوں کو سبسڈی یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے؟ تو یہ تو بالکل نہیں کریں گے. اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم IMF کو منا لیں گے. یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کی ایک دم درست ہے, اور یہ میں خود کہتا ہوں. میں IMF کے اوپر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹرول زیادہ بڑھا ہے تو مفتاح اسماعیل کو بلیم کیجئے, IMF کو بھی بلیم نہ کیجئے. مفتاح اسماعیل جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے اپنے ملک کی خاطر. یہ شہباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے پیٹرول بڑھایا ہوگا؟ کتنی مشکل ہوئی ہے, وہ انہوں نے کل کہا ہے کہ دل پہ پتھر رکھا ہے. جو غریب لوگ تھے ان کے لیے ہم نے انتظام کر دیا ہے. 28 ارب روپیہ ایک مہینے کے اندر ہم نے سبسڈی دی ہے غریب ترین لوگوں کو. لیکن امیر لوگوں کو تو سبسڈی غریب لوگ نہیں دے سکتے نا, یہ تو ذاتی ہے. جی بھائی سوال یہ سادہ اور آسان سی بات بتائیے گا کہ 10 سے 12 دن کے بعد بجٹ ہے وہ بھی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے سرکاری ملازمین دیگر لوگوں کو ٹیکسز پر, اس حوالے سے کوئی میں ادھر بھی جی بجٹ 10 جون کو آئے گا. اور آپ لوگ جو کہ اتنے جید صحافی ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ بجٹ کے اندر جو نمبرز آئیں گے یا جو میجرز لوں گا وہ میں پہلے سے تو نہیں ذکر کروں گا نا اس کا. تو میں آپ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے روپے کی قدر میں استحکام آیا ہے. پاکستان کی غریب عوام کی مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہے. پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن کا اوسطاً 5% ٹرانسپورٹ پر خرچ کرتا ہے. 80% سے زائد پیٹرول امیر ترین گھرانے استعمال کرتے ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے. روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی, سیاسی, تجارتی, کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں, جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrovatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم عالمی دباؤ اور ترغیبات کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے. انہوں نے عالمی برادری کو احسن انداز میں یہ پیغام دیا کہ ہمیں اپنا قومی مفاد عزیز ہے, ہم ملک کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر اعظم نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یوم تکبیر کی اہمیت پر زور دیا. نواز شریف نے دھمکیاں نہیں دی. دنیا کے بڑے ممالک ہیں, ان کے سربراہان سے کوئی بہت تلخ لہجے میں بات نہیں کی, بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بہت شکریہ جناب صدر, مجھے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. آپ کے $5 ارب کی جو آفر ہے بہت مہربانی, انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے, لیکن پاکستان کے دفاع کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا احساس ہے. دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا. غریب عوام کے لیے ماہانہ 28 ارب روپے کا پیکج دیا ہے. عوام مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, غریب خاندان بیچارے رول گئے ہیں, ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں, دوائی نہیں ہے اور علاج کے پیسے نہیں ہیں, کاروبار نوکری نہیں ہے اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. تو ہم نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا, مگر میں نے ماہانہ 28 ارب روپیہ قومی خزانے سے خرچ کے پاکستان کے ان پسے ہوئے کروڑوں لوگوں کے لیے میں نے یہ سبسڈی دی ہے. انشاءاللہ 2000 روپے ماہانہ.
नाज़रीन, 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने दबाव और तरगीबात को मुस्तरद करते हुए एक दिलेराना फैसला किया और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। अब हम पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। यौम तकबीर के मौके पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम शाम रात के दौरान खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। सिब्बी 48, जैकबाबाद 47 और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद एक और चोटी सर करने में कामयाब हो गए हैं। नेपाल में 8463 मीटर बुलंद चोटी मकालू पर सब्ज हिलाली परचम लहराकर 23 दिनों में 3 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। शहरोज काशिफ ने नेपाल में वाक़ दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली है। शहरोज का ये मजमूई तौर पर 8000 मीटर से बुलंद 7वां कामयाब समिट है। नौजवान कोहपैमा इससे कबल ब्रॉड पीक, माउंट एवरेस्ट, मनासलो, कंचनजोंगा, लहोत्से और केटू सर कर चुके हैं। 20 साला शहरोज दुनिया की 5 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा हैं। मारूफ कौमी कोहपैमा सरबाज खान ने तारीख रकम कर दी है। सरबाज खान ने 8463 मीटर बुलंद नेपाल में वाक़े दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू बगैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के सर कर ली है। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले वाहिद पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज़ भी अपने नाम कर चुके हैं। सरबाज खान इससे कबल बगैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के कई चोटियां सर करने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक, और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।